ابراہیم علیہ السلام کا حال دیکھ لو، وہ اپنے اہل و عیال کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سب کچھ کرنے والا بھی نہیں، سب کچھ جاننے والا بھی نہیں۔ سورت کا معنوی ربط یہ ہے مضامین کا، مسئلہ توحید عقلی اور نقلی دلائل سے واضح ہو چکا۔ سورت رعد میں تنبیہات بھی اور آ گئیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب سورت ابراہیم میں وقائع دنیاوی و اخروی بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ بعض طبیعتیں ہوتی ہیں جو خوشخبری سن کر مانتی ہیں اور بعض ڈراوا سن کر مانتی ہیں، تو وقائع تخویفات دنیاوی اخروی اور انعامات بھی ساتھ بیان کیے، گویا کہ ترغیب و ترہیب سمجھ لے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے، 3 عقلی دلائل آئیں گے توحید پر، ایک نقلی دلیل آئے گی سارے انبیاء سے، ایک نقلی دلیل تفصیلی آئے گی ابراہیم علیہ السلام سے، 6 وقائع آئیں گے دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ امتیازات میں نے لکھے، لئن شکرتم لازیدنکم، کلمہ طیبہ کی مثال آئے گی، کلمہ خبیثہ کی مثال آئے گی، انبیاء علیہ السلام کے منہ پر کفار نے ہاتھ رکھے، یہ تذکر آئے گا۔ میں اس کے 3-4 معنی آپ کو لکھواتا ہوں۔ اب الف لام را، اللہ عالم بمرادہ بذالک، کتاب ھذا کتاب، کتاب کے نیچے لکھ لیں سورت۔ علامہ زمخشری نے کتاب سے مراد سورت لی ہے، کشاف کا حوالہ، کتاب سورت، یہ بڑی عظمت والی سورت ہے۔ مجھے ساتھی ذرا جلدی بتائیں میں نے عظمت والا معنی کیوں کیا؟ یہ تنوین برائے تعظیم ہے۔ اب کتاب سے مراد سورت بھی ہے، کتاب سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اتارا ہم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو، الناس پر تمام، من الظلمات إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ آپ کو لکھوا چکا ہوں، اندھیروں سے مراد کفر شرک کے اندھیرے، اور روشنی سے مراد ایمان اور توحید کی روشنی۔ عجیب بات ہے مولانا، تیسرا پارہ کھولیں، سورۃ البقرہ، یہ صفحہ 39 اور آخری سطر ہے، آیت نمبر 257۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کریم کارساد ہے مومنوں کا، اللہ نکالتا رہتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آنا یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فرمایا گیا آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے؟ تو یاد رکھنا نسبت ہے سبب کی طرف، نسبت ہے سبب کی طرف۔ آپ نہ لکھیں تو آپ کی مرضی، میں نے اشکال کا جواب دے دیا، نسبت ہے سبب کی طرف۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کی توفیق سے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، عزیز ذات کے راستے کی طرف اور حمید ذات کے راستے کی طرف، جو غالب بھی ہے اور تعریفیں کیا ہوا ہے۔ صراط کے نیچے لکھ لیں تشریح نور، تشریح نور، وہ نور کون سا ہے اسی طرح نکالنا ہے، وہی اللہ والا راستہ۔ اور اللہ کون سا؟ اللہ وہ اللہ، الذی وہ اللہ، اسی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسان ہے مانا، کوئی مشکل نہیں ہے، سارے اختیارات اسی کے چلتے ہیں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس پر۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، یہ تخفیف اخروی ہے اور بہت بڑی ہلاکت ہے ایسے کافروں کے لیے۔ اب ایسے والا معنی میں نے کیوں کیا؟ یہ سورت مکمل ہو رہی تھی، سورت الرعد، فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔
ان للکافرین سے مراد وہی کافر ہیں، ایسے کافر جو آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اب للکافرین کے آگے پیچھے لکھ لیں لست مرسلا کہنے والے جو کہہ رہے تھے آپ رسول نہیں ہیں، ایسے کافروں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ کون سی ہلاکت ہے؟ من یہ بیانیہ ہے، یعنی عذاب بڑا سخت۔ ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی کون سی ہلاکت؟ من بیانیہ یعنی عذاب بڑا سخت۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ کافر جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، یعنی آخرت کے بدلے۔ اور نمبر 2، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی۔ عوجن کے نیچے لکھ لیں شبہات۔ ٹیڑھا پن کیا ہے؟ شبہات تلاش کرتے ہیں۔ چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی چاہیے بھائی، افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت ہے بھائی، یہ شبہات تلاش کرتے ہیں۔ کون سے مسئلے میں؟ اوپر اشارہ لکھ لیں لہو دعوت الحق والا، اس مسئلے میں شبہات تلاش کرتے ہیں۔ ثمرہ دنیاوی، اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ ہیں گمراہی میں، بعید جو دور ہے، بعید کے نیچے از حق سے دور ہے وہ گمراہی۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اس کے نیچے لکھیں دلیل نقلی اجمالی از انبیاء علیہ السلام۔ دلیل نقلی کی 7 قسمیں تھیں، از انبیاء اجمالاً، از انبیاء تفصیلاً، از کتب سابقہ، از علماء کتب سابقہ، از جنات، از ملائکہ، از طیور، پرندوں سے۔ تو یہ دلیل نقلی اجمالی آ گئی سارے انبیاء سے۔ سامنے لکھ لیں دفع شبہ، اس نے کلام خود بنایا ہے، یہ ایک شبہ ہے، اس کا جواب آ رہا ہے اس آیت میں۔ شبہ کیا ہے؟ کہ اس نے یہ کلام خود بنایا ہے۔ جواب، وما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کوئی پیغمبر، الا بلسان قومہ، مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ۔ جو قوم کی زبان ہوتی تھی پیغمبر کی وہی زبان ہوا کرتی تھی۔ تمہاری زبان عربی ہے تو پیغمبر کی زبان بھی عربی ہے۔ ایک میں چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں، ذرا آپ آیت کو دیکھیں۔ آیت یوں نہیں ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان امتہ، امت نہیں فرمایا۔ کیوں؟ امت کے اندر تو ہم بھی ہیں، ہماری زبان پنجابی، سرائکی، پشتو وغیرہ میں مثال دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان امت والی نہیں تھی۔ امت میں تو بے شمار لوگ ہیں، ہر کسی کی زبان اپنی اپنی ہے۔ قوم کی زبان میں اللہ پیغمبر بھیجا کرتا ہے۔ پیغمبر اس قوم میں پیدا ہو، جس قوم سے تعلق ہو، پیغمبر کی زبان اسی قوم والی ہوتی ہے۔ آپ قریش میں پیدا ہوئے، قریش کی زبان عربی تھی تو آپ کی زبان بھی عربی تھی۔ کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ واضح کرے پیغمبر ان کے لیے، اوپر لکھے احکام، ان کی اپنی زبان میں احکام واضح کرے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ، بس گمراہ کرتے اللہ کریم جسے چاہتا ہے، نیچے لفظ ضدی کو، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، نیچے لفظ منیب کو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے، سب کو ہدایت دے سکتا ہے، لیکن الحکیم حکمتوں والا ہے، انابت دیکھتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، ان اخرج قومک، یہ حکم دے کر کہ نکال تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے نکالنا تھا۔ جواب کیا ہے؟ نسبت ہے سبب کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ذکرہم کا جملہ طریقہ اخراج کیسے نکالنا ہے، اور نصیحت کر میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ان کو، بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کے ساتھ، اللہ کے دنوں کے ساتھ۔
جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کتاب نازل کی ہے، آپ نے نکالنا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ پہلے رسولوں کو بھی ہم نے بھیجا، وہ بھی یہی کام کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ سامنے لکھیں، ہر قسم کے اہم تاریخی واقعات، ہر قسم کے اہم تاریخی واقعات وہ سنا میرے پیغمبر، وہ واقعات جو اللہ منکرین مجرمین پر لایا ہے۔ منکرین مجرمین کے ساتھ کیا ہوا وہ واقعات سنا میرے پیغمبر، نعمتوں کا ذکر بھی سنا، عذاب کا ذکر بھی سنا۔ ایام میں دونوں باتیں آ گئی، نعمت بھی آ گئی اور اللہ کے عذاب کا ذکر بھی آ گیا۔ ان فی ذالک، یقیناً ان ایام اللہ میں، یہ جو ایام اللہ کے دن، اللہ نے نعمتیں بھی کی، عذاب بھی دیے، یقیناً ان ایام اللہ میں لآیات، ایک نہیں البتہ کئی نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر اس بندے کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو، اس پر لفظ مصیبت میں، شکور شکر کرنے والا ہو، اس پر لفظ نعمت میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب وقائع دنیاوی وقائع کا بیان۔ اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر، اس انجاکم، نعمت نمبر 1، جب نجات دی اللہ کریم نے تم کو، من آل فرعون، فرعونیوں سے۔ حضرت شیخ پنجیر کٹھا مانا کرتے تھے فرعونیوں سے۔ یسومونکم سوء العذاب، نکمت نمبر 1، یہ تکلیف نمبر 1، تکلیف لکھ لیں۔ یسومونکم سوء العذاب، جو چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، برا عذاب چکھاتے تھے۔ اس پر لکھے مولانا، مثلاً غلامی، مثلاً غلامی، تمہیں غلام بنایا ہوا تھا، تم اسے نوکریاں کرواتے تھے، خدمتیں کرواتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ یہ جو واو آئی ہے نا، یہ تغیر کے لیے آئی ہے، سوء العذاب اور عذاب تکلیف ہے، اس لیے میں نے آپ کو فرق لکھوا دیا۔ سوء العذاب سے مراد کیا ہے؟ غلامی، خدمت کروانا۔ اور نمبر 2، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور ذبح کیا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ نمبر 3، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اب میں 2 معنی کروں گا، دونوں آپ نے لکھنے ہیں، ایک ایک لکھنا ہے، پھر 2 لکھنا ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس عذاب میں، ایک معنی ذالکم کا اشارہ عذاب کی طرف، اور اس عذاب میں بلاء من ربکم عظیم، امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے بڑا۔ اس عذاب میں امتحان تھا بڑا، بلاء کا معنی امتحان۔ اب دوسرا معنی کرتا ہوں، وفی ذالکم، اور اس نجات میں۔ اب ذالکم نمبر 2 لکھے، نجات، یہ انجا سے ہم نے نجات نکالی ہے۔ اور اس نجات میں بلاء، انعام تھا تمہارے رب کی طرف سے بڑا۔ اب بلاء کا معنی انجام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ کا ایک جملہ لکھوانا ہے، جو پیغام قرآن دینے آیا ہے وہی پیغام موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دیا تھا۔ جو پیغام قرآن دینے آیا ہے وہی پیغام موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دیا تھا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ، اس کا عطف ہے نعمت اللہ پر۔ پیچھے دیکھیں، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اب اس کا موسیٰ اس کے ساتھ بھی لگے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ۔ عبارت حل ہو گئی مولانا؟ ہاں بھی نہیں کرتے آپ، عبارت حل ہو گئی۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے۔ اور جب تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اعلان کر دیا تمہارے پروردگار نے،
تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا لئن شکرتم، البتہ اگر تم شکر کرو گے میری نعمتوں کا، لازیدنکم، ضرور بھی ضرور زیادہ دوں گا میں تم کو۔ اس کے نیچے لکھیں دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں میں۔ مولانا ضیاء الرحمن سے فرماتے ہیں کلات سے، سورت کے شروع میں فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ان اخرج قومک، اپنی قوم کو نکالیں۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو صرف بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، آمنہ کے لات تو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے پیغمبر بن کر آئے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور میں زیادہ دوں گا تم کو۔ کہاں؟ جلدی نہیں پڑھتے مولانا، آپ دیر کر رہے ہیں، یا دونوں میں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے نہ شکری کی، لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، یوں آیت ہے، آیت تو سمجھے مولانا، میں اشکال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب لئن شکرتم لازیدنکم، اس کے مطابق تو یوں ہونا چاہیے تھا وَلَئِن کفرتم لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، لازیدنکم کے مقابلے میں لَأُعَذِّبَنَّكُمْ ہونا چاہیے تھا۔ یہاں کیوں ترتیب تبدیل کر دی؟ ان عذابی لشدید، سمرا یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ مولانا لکھے سامنے لَأُعَذِّبَنَّكُمْ نہیں فرمایا، مطلب نہ شکری پر عذاب نہ بھی دے اس کی مرضی، نہ شکری پر عذاب نہ بھی دے اس کی مرضی۔ اگر ہوتا نا لَأُعَذِّبَنَّكُمْ تو پھر یہ مطلب سمجھ آتا کہ نہ شکری کرو گے تو ضرور عذاب دوں گا، نہ ترتیب تبدیل کر دی۔ اب شکر کی تعریف لکھیں، شکر کس کو کہتے ہیں؟ بقول راضی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کی تعریف کی ہے۔ بقول راضی، منعم، انعام کرنے والا، منعم کی نعمت کا اعتراف کیا جائے۔ لالا لکھو، کون ہی لکھا ہوا ہے؟ تو میں رات لکھا ہے، امام راضی کا حوالہ تو میں نے رات کو لکھا ہے۔ لالا چیک بیٹھا کرے دے لکھا ہے تو کونی میں نے بڈو لکھا میں رات امام راضی کا حوالہ تواڈے کو کتھوں آیا لالا میرا، میں قربان بنیا تواڈے کو کونی ہے حوالہ۔ بقول امام راضی رحمۃ اللہ علیہ شکر کی تعریف کیا ہے؟ منعم کی نعمت کا اعتراف کیا جائے، اس کی تعظیم کی جائے۔ لالے سمجھے ایک دورہ جو میں پڑھ کیتے ہر شے لکھی ہوئی اسی میں نے کول یہ شے کونی، اس کی تعظیم کی جائے اور طبیعت کو اس طریقہ کا عادی کیا جائے، اور طبیعت کو اس طریقے کا عادی کیا جائے۔ ورنہ خطیب کون کون ہے یا کون کون بننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا ہوئے، مولانا منیب ہاتھ جھکا کیوں ہے؟ مولانا لکھے آپ کیا کریں، آپ وقت دیتے نہیں۔ منعم کی یہ اشیاء ہو گیا امام راضی کا، اب دوسرا لکھواتا ہوں۔ منعم کی محبت پیدا ہونے کی 3 شرائط، منعم کی محبت پیدا ہونے کی 3 شرائط۔ نمبر 1 منعم شناسی، نمبر 2 نعمت شناسی، نمبر 3 احتیاج۔ بندہ منعم کو پہچانے، نعمت کو پہچانے، اپنے آپ کو نعمت کا محتاج سمجھے، تب انعام کرنے والے سے محبت ہوگی۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
ان تکفروا انتم اگر نہ شکری کرو تم ومن فی الارض جميعا اور وہ مخلوق جو زمین میں ساری کی ساری فإن اللہ لغنی حمید اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونا جزا مقدر تو لکھے اوپر جمیعاً اور ان اللہ کے اوپر اللہ کا کوئی ضرر نہیں جزا مقدر کیوں فإن اللہ لغنی حمید یہ علت ہے جزا مقدر کی اللہ کا کیوں نقصان نہیں اس لیے یقیناً اللہ کریم البتہ بے پرواہ ہے اس کے نیچے عربی میں لکھیں عن النفع والضرر عن النفع والضرر نفع نقصان سے اللہ بے پرواہ ہے الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح مولانا اب میں ان تکفروا انتم کا آپ کو جملہ لکھواتا ہوں لکھیں مولانا منیب کے لیے جملہ اللہ کی دی ہوئی یہ تقریریں چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے جملہ ہے یہ نہیں لکھنا تقریریں چھوڑنا چاہتے ہیں تو واہ بھائی جملہ اور لکھوانا چاہتا ہوں اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو کام میں نہ لاؤ تو تباہی میں کیا شک ہے بس ہونا اللہ جو قوت دے لکھنے کی تدریس کی بیان کی تو بندہ اس قوت کو استعمال میں لائے یہ شکر ہے علم یاتکم کے سامنے لکھیں چھوٹا سا جملہ ہے نمبر 1 جز آد کلام موسیٰ یا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی کلام کا حصہ ہے جز آد کلام موسیٰ نمبر 2 کلام الہی برائے امت محمدیہ یا یہ اللہ کا کلام ہے ہمارے لیے یا یہ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ٹکڑا ہے علم یاتکم واقعہ نمبر 1 ان کو واقعات سناؤ میرے پیغمبر کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے یعنی قوم نوح عاد اور سمود اور وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد آئے لا یعلمہم الا اللہ نہیں جانتا ان کو مگر صرف اللہ ہم کیوں نہیں جانتے ہم نے قوم نوح کا قصہ نہیں پڑھا ہم نے قوم عاد کا قصہ نہیں پڑھا قرآن میں سمود کا قصہ نہیں کئی دفعہ ہم نے پڑھا ہے اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کیوں نہیں جانتے ہم مولا لا یعلمہم پر لکھو تفصیلا کیا لفظ ہے یہ اشکال کا جواب ہو گیا جاءتہم رسلہم بالبینات میں آگے نہیں چلتا ایک جملہ لکھیں لا یعلمہم کا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا اپنا نسب آدم علیہ السلام تک بیان کرنے والے جھوٹے ہیں آدم علیہ السلام تک اپنا نسب بیان کرنے والے جھوٹے ہیں حضرت ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی لا یعلمو اب لا یعلمو کا اشکال میں نے حل کر دیا تفصیلی طور پر اللہ کے بغیر ان کو کوئی نہیں جانتا کس نے انبیاء کی دعوت مانی تھی کس نے نہیں مانی تھی کون سا عذاب کیسے کیسے آیا تھا کتنی وقت عذاب رہا علاقہ کیا تھا ساری تفصیلات اللہ کے بغیر کسی کو پتہ نہیں حافظ جی میں نے وضاحت کر دی ہے نا فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں واو نہیں ہے آیت نمبر 40 کھولیں یہ حافظ جی کو مطمئن کرنا پڑ گیا کیا کریں اصل اس کے پاس میرا قرآن ہے نا اس نے دورہ مجھ سے پڑھا ہے تو اس نے اشکال پیش کر دیا بھائی مولوی صاحب کو اشکال بھول تو نہیں کیا مجھے یاد ہے یہ دیکھیں جی یہ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 49 دیکھیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ صفحہ 8 آپ نے دیکھا ہے
سورت ابراہیم میں واو ہے اور یہاں واو نہیں ہے، اس لیے میں نے وہاں فرق کیا تھا۔ سورت ابراہیم میں سول عذاب سے مراد ہے غلامی، وہاں عذاب وہ الگ ہے، یذبحون عذاب الگ ہے، بچوں کو ذبح کرنا۔ اور یہاں پر سورت البقرہ میں فرمایا یسومونکم سوء العذاب، جو چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، یذبحون یعنی ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ اب یذبحون سوء العذاب کا بیان ہے، وہاں سوء العذاب اس کا بیان وہ نہیں ہے، وہ عذاب الگ ہے، یہ عذاب الگ ہے۔ لیکن سورت البقرہ کے اندر سوء العذاب سے کیا مراد ہے؟ بیٹوں کو ذبح کرنا، عورتوں کو غلامی کے لیے زندہ چھوڑنا۔ ٹھیک ہے عابد جی؟ عابد جی میں کو کچی گولیاں کھیلی بتا، عابد جی نے سمجھا جی نے کچی گولیاں کھیلی ہوئی ہیں، واہ بھائی واہ۔ اب مولانا جاءتم رسلهم بالبینات، یہ نابا الذین جو تھا نا، یہ اس ناباؤ کی تفصیل آ گئی۔ کیسے خبریں آئے تھے ان کے بعد ان کے رسول بالبینات، واضح دلائل لے کر، بینات پر معجزات، فردوا ایدیہم فی افواہہم، بس لوٹائے ان کافروں نے اپنے ہاتھ، فی افواہہم اپنے منہ میں۔ دوسرا معنی لوٹائے اپنے ہاتھ انبیاء کرام کے منہ میں۔ وقالو، گفتگو نمبر 1، کافروں نے کہا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، یقیناً ہم نے انکار کیا ہے اس مسئلہ توحید کا، مسئلہ توحید کا، ارسلتم بہ کہ تم رسول بنا کر بھیجے گئے اس کے ساتھ۔ وہ تو رسول نہیں مانتے تھے۔ ارسلتم پر مولانا جملہ اپنے گمان میں ہم نہیں مانتے، تمہارا گمان ہے کہ تم رسول ہو۔ اب میں آپ کو رد ایدیہم کے چند جملے لکھوا دیتا ہوں۔ نمبر 1، تمام ضمیریں راجع بسوئے کفار، ردو کفار، ایدیہم ہم کفار، افواہہم ہم کفار، تمام ضمیریں راجع بسوئے کفار، یعنی غصے سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگے۔ از ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابن مسعود نے مانا کیا۔ دوسرا قول لکھیں جی، نمبر 2، ردو ایدیہم راجع بسوئے کفار، افواہہم راجع بسوئے انبیاء۔ کفار نے اپنے ہاتھ انبیاء علیہ السلام کے منہ پر رکھے تاکہ توحید بیان نہ کریں۔ تیسرا قول لکھیں، بوجہ ہنسی مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ منہ پر رکھے۔ نمبر 4، بوجہ تعجب، نمبر 5، انبیاء کے ہاتھ پکڑ کر انبیاء کے منہ پر رکھے۔ اب ساتھی نیچے نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں تو میں 5 معنی عرض کروں۔ ایک معنی آپ کو لکھوایا، ساری ضمیریں کفار کی طرف جا رہی ہیں،
انبیاء علیہ السلام نے جب معجزات پیش کیے، مسئلہ توحید سنایا، کفار نے اپنے ہاتھ منہ پر رکھے، غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو اور ہاتھوں کو کاٹنے لگے، ایک معنی۔ اور دوسرا ردو ایدیہم انبیاء کی طرف راجع ہے، یہ ردو ایدیہم کفار کی طرف راجع ہے، اور افواہہم انبیاء کی طرف راجع ہے۔ کیا مطلب؟ لوٹائے کافروں نے اپنے ہاتھ فی افواہہم انبیاء کے منہ میں، کیا مطلب؟ کافروں نے اپنے ہاتھ نبیوں کے منہ پر رکھے۔ چپ کرو، ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے۔ اپنے ہاتھ کافروں نے انبیاء کے منہ پر رکھے، خاموش نہیں بولنا۔ تیسرا معنی کیا لکھوایا؟ وجہ یہ جب انبیاء نے توحید بیان کی نا، اللہ کے بنائے ہوا یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، سنا؟ یہ تیسرا معنی۔ چوتھا معنی وجہ یہ دیکھیں، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے بھی ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تعجب کی وجہ سے۔ پانچواں قول کیا لکھوایا؟ ردو ایدیہم فی افواہہم، لوٹائے کافروں نے انبیاء کے ہاتھ انبیاء کے منہ میں، انبیاء کے ہاتھ پکڑ کر ان کے منہ پر رکھ دیے، نہیں بولنا۔ 5 معنی آپ کو کرا دیے۔ وقالوا، گفتگو نمبر 1، کافروں نے کہا یقیناً ہم کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم نے انکار کیا اس مسئلہ توحید کا، رسول بنا کر بھیجے گئے ہو تم اپنے خیال کے مطابق، وَإِنَّا لَفِي، ہم اس مسئلے کو نہیں مانتے، رسول بنا کر بھیجے گئے تم اس مسئلے کے ساتھ ہم نے انکار کیا ہے، وَإِنَّا، اور یقیناً ہم لفی شکن، بہت بڑے شک میں ہیں، بہت بڑے شک میں ہیں۔ تنوین برائے تعظیم، مما، اس مسئلے کے متعلق، تدعوننا الیہ مریب، کہ تم بلاتے ہو ہم کو اس مسئلے کی طرف جو ایمان اور توحید کی دعوت دے رہے ہو، ہم بہت بڑے شک میں مریب، شک بھی ایسا جو بے چین کرنے والا ہے۔ قالت رسلہم فی اللہ شکن، کہا ان کے رسولوں نے کہ اللہ کریم کی توحید میں شک ہے، فی اللہ کے نیچے توحید، فی توحید اللہ۔ حضرت قتادہ نے معنی کیا رحمہ اللہ، فی اللہ فی توحید اللہ، قرطبی کا حوالہ کہ اللہ کی توحید میں شک ہے، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والے آسمانوں کو اور زمین کو بغیر نمونے کے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، بلا رہا ہے تم کو، دعوت دیتے اللہ تم کو تاکہ بخش دے تمہارے لیے، من ذنوبکم، کچھ گناہ تمہارے۔ میں نے سورۃ نوح میں آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ من ذنوبکم، یا تو من زیادہ ہے، توحید قبول کرو گے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، یا من باقیہ ہے، توحید قبول کرو گے، ایمان قبول کرنے کے بعد کچھ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، حقوق اللہ معاف ہوں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ پھر میں نے آگے تفصیل بھی لکھوائی تھی، حقوق اللہ 2 قسم ہیں، مثلا حالت کفر میں کسی کا گلہ کیا تھا اللہ وہ معاف کر دے گا، لیکن کسی کا قرضہ دینا تھا ایمان قبول کرنے کے بعد وہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ حاشیہ ہو چکا ہے، آپ کو یاد نہیں ہے الحمدللہ۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایسے الحمدللہ، الحمدللہ، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ، ایسے نہیں بولنا بندہ خطیب بنتا، ایسے نہیں بندہ مدرس بنتا، ایسے نہیں بندہ آگے کام کر سکتا جب تک ساری چیز ذہن میں نہ ہو۔ آپ کرکٹ کے میچ دیکھیں اور کہیں کہ ہمیں قرآن میں مہارت ہو جائے، یہ خیال است و محال است و جنون۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کیوں ہمارے زبان میں اثر نہیں رہا، کیوں علم میں برکت نہیں رہی۔ ہمارے پرانے علماء کرام علم جب حاصل کرتے تھے، جس روز سے علم حاصل کرنا شروع کیا، عمل شروع کر دیا۔ اب آپ نے آیتیں نہیں پڑھی، والذین ھم عن اللغو معرضون، جو فضول کام ہے ان سے اہل ایمان کامیاب مومن منہ موڑتے ہیں۔ تو یہ ساری رات کرکٹ کا میچ دیکھنا یہ لغو چیز نہیں ہے۔
جب علم پر ہمارا عمل نہیں ہے، ہمارے علم میں اللہ برکت کیسے ڈالے گا؟ قسمت آپ کی۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور مہلت دے گا تم کو ایک وقت مقرر تک خیر و خوبی کے ساتھ۔ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ پر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ لکھ لیں۔ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کفر و انکار کے علاوہ پیغمبروں کے ساتھ سوء ادب ایک مستقل جرم ہے۔ کفر تو جرم ہے ہی ہے، انبیاء کی بے ادبی کرنا ایک مستقل جرم ہے۔ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ، قالوا گفتگو نمبر 2، انہوں نے کہا کافروں نے، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر معمولی بشر ہو ہم جیسے، معمولی لکھیں مثلنا، تريدون ان تصدونا، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہم کو ان سے جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، فاتونا پس لے آؤ ہمارے پاس میں سلطان مبین، کوئی معجزہ صاف صاف۔ معجزے تو انبیاء نے دکھائے تھے نا، ان کے علاوہ کوئی معجزہ لے آؤ جو ہم چاہتے ہیں۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، یہ دوسرے سوال کا جواب کہا واسطے ان کے رسولوں نے، نہیں ہے ہم الا بشر مثلكم، مگر بشر تم جیسے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کریم یمنو، احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے اللہ احسان کرتا ہے۔ اب اس کا سامنے جملہ لکھ لیں، جیسے جسمانی، دماغی، اخلاقی، معاشی طور پر بعض لوگ فائق ہیں بعض پر، کسی کو اللہ نے جسمانی طاقت زیادہ دی، دماغی زیادہ دی، اخلاقی زیادہ دی، معاشی طور پر اللہ نے دنیاوی لحاظ سے اس کو بلند کر دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے جس پر چاہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ، یہ جو تم نے کہا تھا فاتونا، اب اس کا جواب سنو، نہیں ہمارے بس میں، نہیں ہمارے اختیار میں کہ ہم لے آئے تمہارے پاس بے سلطان کوئی معجزہ، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اس کے اوپر مولانا لفظ علاج مخالفت خارجی کا معنی جو دوسری طرف سے آئے، دوسرے کی جانب سے آئے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھیں ایماندار۔ تم تکلیفیں دو گے، ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں گے۔ وَمَا لَنَا، ایک رکاوٹ کو دور کیا، رفع مانے، اور کیا ہے پاس سے ہمارے کہ نہ بھروسہ رکھیں ہم اللہ کریم پر۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، یہ وجود مقتضی ہے، تقاضا کرنے والی چیز، حالانکہ تحقیق رہنمائی کر چکا ہے ہماری اللہ سبلنا، ہمارے راستوں کی۔ اس پر جملہ سبلنا پر دونوں جہان کے فوائد، دونوں جہان کے فوائد۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اس کے نیچے مولانا علاج مخالفت داخلی کہتے جو بندے کے اندر سے ہو، جسمانی، اور ضرور بھی ضرور ہم صبر کریں گے ان تکلیفوں پر جو تم ہمیں تکلیفیں دو گے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھیں بھروسہ رکھنے والے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، گفتگو نمبر 3، کہا کافروں نے اپنے رسولوں کو، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ضرور ہم تم کو نکال دیں گے، من ارضنا، اپنی سرزمین سے، اَوْ لَتَعُودُنَّ، یا تم واپس آ جاؤ، فی ملتنا، ہمارے مذہب میں۔ اب اشکال آیا، نامہ پارہ کھولے گی پہلا صفحہ،
پہلا پہلا صفحہ پہلی آیت. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، کہا سرداروں نے جنہوں نے آکڑ کی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب، ضرور ہم نکال دیں گے تجھ کو اے شعیب علیہ السلام اور ان کو جو ایمان لائے آپ کے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم واپس آ جاؤ ہمارے مذہب میں. اس کا مطلب ہے شعیب علیہ السلام کا مذہب شرک والا تھا کہ قوم کہہ رہی ہے ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. تو اس کا مطلب ہے حضرت شعیب پہلے ان کے مذہب پر تھے. اور یہاں بھی یہ اشکال ہے، کافروں نے رسولوں کو کہا لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، واپس آ جاؤ ہمارے مذہب میں. اور تو کہتے ہیں واپس آنے کو. ایک ساتھی یہاں سے اٹھا مسجد کے ہاتھ سے، میں نے کہا واپس آ جاؤ. ہونا واپس آنا تو اس وقت کہا جاتا ہے ایک بندہ پہلے یہاں تھا باہر نکلا، میں نے کہا واپس آ جاؤ. جو بندہ یہاں نہیں ہے باہر ہے اس کو میں نہیں کہوں گا واپس آ جاؤ، اس کو میں کہوں گا آ جاؤ. واپس آنے والی بات تو تب ہوتی ہے ایک پہلے یہاں ہو کیا، میں نے کہا واپس آ جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کافروں کے مذہب پر تھے، کافر کہہ رہے ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. اشکال سمجھ آ گیا؟ اب جواب لکھے اوپر ایک لفظ ہے لَتَدْخُلُنَّ. اد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لَتَدْخُلُنَّ، حضرت ابن عباس کو یہ اشکال کھٹکا تھا تو مانا کیا ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی سرزمین سے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا آ جاؤ تم ہمارے مذہب میں. کیا مانا ہے؟ آ جاؤ، داخل ہو جاؤ ہمارے مذہب میں. یہ اشکال حل ہو گیا؟ مولانا ہاں بھی نہیں کرتے. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، بس وہی بھیجی ان کی طرف ان کے پروردگار نے تسلی انبیاء. اللہ نے فرمایا یہ تمہیں بیچارے کیا نکالیں گے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ضرور ہم ہلاک کر دیں گے ظالموں کو. وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، یہ لَنُهْلِكَنَّ پر لکھے دفع ضرر، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ جلب نفع حاصل کرنا، اور ضرور ہم تم کو آباد کریں گے ان کو ہلاک کرنے کے بعد زمین میں، من بعد من کے بعد. ذالک لمن خاف وعیدی خاف مقامی و خاف وعید، اور یہ وعدہ اس بندے کے لیے ہے خاف مقامی جو ڈرتا ہو میرے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی مومن ہو، و خاف وعید، اور ڈرتا ہو میرے ڈراووں سے. یہ صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر مومن بندے سے میرا یہی وعدہ ہے. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. وَاسْتَفْتَحُوا سامنے حاشی پر نمبر 1 قول، اس کا فاعل رسل ہے، اس کا فاعل رسل ہے. نمبر 2 فاعل مشرکین ہے. اب میں دونوں معنی الگ الگ کرتا ہوں. وَاسْتَفْتَحُوا، سبحان اللہ، فیصلہ طلب کیا اللہ کے رسولوں نے. کیا مطلب؟ اللہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فیصلہ کر دے. فیصلہ طلب کیا رسولوں نے. اور دوسرا معنی وَاسْتَفْتَحُوا، اس کا فاعل مشرکین ہے، فیصلہ طلب کیا مشرکین نے. کیا مطلب؟ نبیوں کو کہا اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور رسوا ہو گیا ہر سرکش بندہ، عنید ضدی بندہ، من ورائی جہنم، اس کے آگے پیچھے جہنم ہوگی. یہ جو ورا ہے نا، ورا یہ قبیلہ ازداد میں سے ہے، آگے پیچھے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. من ورائی جہنم، یہ ہے بقائے اخروی. فرمایا اس کے آگے پیچھے جہنم ہوگی دنیاوی عذاب کے علاوہ. وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پلایا جائے گا پانی میں سے. کون سا پانی؟ صدید یعنی پیپ. یہ ماء مبدل منہ ہے اور صدید اس سے بدل ہے. یَتَجَرَّعُهُ، گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا. کٹھا نہ گھونٹ،
گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اس پیپ کو. ولا یکاد یسیغہ، اور نہیں قریب کہ نگل سکے اس کو، نکل نہیں سکے گا. کیوں؟ اتنی وہ پیپ گندی ہوگی اور گرم ہوگی. اوپر لکھ لیں بوجہ حرارت و کراہت، بوجہ حرارت و کراہت. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، آئے گی اس کے پاس موت ہر طرف سے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، نہیں ہوگا وہ مرنے والا. وَمِن وَرَائِهِ، اور اس کے آگے پیچھے عذاب ہوگا غلیظٌ، بڑا سخت. یہاں بھی آگے پیچھے والا معنی کیا، قبیلہ ازداد میں سے ہے. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لکھے شبہ، وہ تو نیک اعمال کر رہے ہیں، عذاب کیوں ہوگا؟ وہ تو نیک اعمال کر رہے ہیں، عذاب کیوں ہوگا؟ جواب دیا مشرکین کے اعمال برباد ہیں. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، حال ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اپنے پروردگار کے ساتھ. رب کا انکار تو کوئی نہیں کرتا، اوپر توحید لکھ لیں. توحید کا انکار کرنا رب کا انکار کرنا ہے. اعمالہم، ان کے اعمال، کرمان، مثل راکھ کے ہیں. راکھ، جب آگ بندہ جلاتا ہے آگ بجھ جاتی ہے تو راکھ پڑی ہوتی ہے، بالکل ہلکی، نرم، کمزور. ذرا سی ہوا چلے راکھ اڑ جاتی ہے، اور جب ذرا ہوا چلنے سے راکھ اڑ جاتی ہے، تیز اگر آندھی چلے تو ہوا وہ راکھ کہاں رہے گی. فرمایا اعمالہم کرماد، ان کے نیک اعمال مثل راکھ کے ہیں. اشتدت بہ الريح، سخت چلی اس راکھ کے ساتھ ہوا. فی یوم عاصف، بیچ دن آندھی والے کے. سخت آندھی والا دن ہے، ہوا سخت چلی، اس نے راکھ کو اڑا کر رکھ دیا. شرک والی ہوا چلی، مشرکین کے سارے اعمال اڑ گئے. لا یقدرون مما قسموا، نہیں قدرت رکھتے یہ مشرک ان اعمال میں سے انہوں نے نیک اعمال کمائے. علی شیء، کسی چیز پر. ذالک هو الضلال البعید، یہی تو ہے گمراہی دور کی، حق سے دور. اعمال پر قادر نہ ہونا. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، دلیل توحید نمبر 2. کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے؟ یقین اللہ نے پیشا یذہبکم، اگر اللہ کریم چاہے بقائے دنیاوی، اگر اللہ چاہے یذہبکم تمہیں لے جائے. ویات بخلق جدید، اور لے آئے مخلوق نئی. جملہ لکھے گی، جو جماعت غیر نافع ہو، فائدہ نہ دینے والی، جو جماعت غیر نافع ہو اسے مٹ جانا چاہیے. جو جماعت غیر نافع ہو اسے مٹ جانا چاہیے. مولانا نے جملے کی گہرائی تے غور کیتا نے. مولانا ابوالکلام آزاد کا جملہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کا. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں یہ بات اللہ کریم پر کچھ مشکل. وبرزول اللہ جمیعا، سامنے لکھے دفع شبہ، ہمارے اکابر کام آئیں گے. ہمارے جن بڑوں کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے. آواز بڑا ٹھوس کر چھوڑی نا، میرے گلے سے بوجھ پوتے ہوں، میں کیا کروں. وَبَرَزُولِ اللَّهِ جَمِيعًا، واقعہ اخروی کا بیان. اور سامنے ہوں گے اللہ کریم کے سارے کے سارے، سارے کے سارے سامنے ہوں گے اللہ کریم کے سامنے کھڑے ہوں گے. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، پس کہیں گے کمزور لوگ، چھوٹے درجے والے. ضعفاء کے نیچے چھوٹے درجے والے. مرید کہیں گے، شاگرد کہیں گے، رعایا کہیں گے، پیچھے چلنے والے. کمزور للذین استکبروا، ان کو کہیں گے جو بڑے بنے تھے، بڑے تھے نہیں بڑے بنے تھے. انا کنا لکم تبعا،
وہ کمزور کہیں گے مرید یقیناً تھے ہم واسطے تمہارے تابان پیچھے چلنے والے. تابان کے نیچے لکھیں فی الدین والاعتقاد، فی الدین والاعتقاد، عقیدے میں تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، دین میں تمہارے پیچھے چلنے والے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. مطالبہ کیا ہو تم ہٹانے والے ہم سے اللہ کے عذاب میں سے من شیء کوئی چیز. سارا عذاب نہیں ہٹا سکتے. او ہمارے پیرو، او ہمارے بڑو، تم تھوڑا سا عذاب اللہ کے عذاب میں سے ہٹا سکتے ہو تو بتاؤ. قالوا وہ پیر کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر ہدایت دیتا ہم کو اللہ لہدیناکم، ضرور ہم تمہاری بھی رہنمائی کرتے. ہم جو خود بے ایمان تھے تمہیں بھی بے ایمان بنایا. اگر اللہ ہدایت دیتا ہم کو ضرور ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے. سواء علینا اجزینا، برابر ہم پر فریاد کریں ہم صبرنا، ہم صبر کریں. ما لنا من محیص، نہیں ہمارے لیے کوئی چھٹکارے کی جگہ. وقال الشیطان، مونا سامنے جملہ لکھ لیں اجزینا ہم صبرنا کا. چھٹکارے کی دو صورتیں. نمبر 1 فریاد کرنا، نمبر 2 مسکین بن کر پڑے رہنا. دونوں کی نفی کی. وقال الشیطان، اس کا جملہ لکھے جی قال شیطان کا. کفار و مشرکین جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو سب ابلیس پر لعن طعن کریں گے. اس وقت ابلیس سب کو جواب دے گا. آئیے جملہ آپ کو لکھوا دیا، اب سنیں. جب کفار اور مشرکین جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو سب ابلیس پر لعن طعن کریں گے. تو بے ایمان تھا، تو نے ہمیں گمراہ کیا. ابلیس جواب دے گا. وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جبکہ پورا کر دیا جائے گا معاملہ سارے مقدمات کا، سارے مقدمات کا فیصلہ پورا کر دیا جائے گا، پورا کر دیا جائے گا معاملہ سارے مقدمات کا. شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق. نمبر 1 جواب، ملامت کا جواب نمبر 1. ملامت کا جواب نمبر 1، یقیناً اللہ کریم نے وعدکم وعد الحق، یقیناً اللہ نے وعدے کیے تھے تم سے وعدے سچے. جتنے بھی وعدے کیے تھے سارے وعدے سچے تھے. ووعدتکم، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے. فاخلفتکم، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا. وما کان لی علیکم، جب ملامت کریں گے نا ابلیس کہے گا اللہ نے جتنے وعدے کیے تھے وہ سچے تھے اور میں نے وعدے کیے تھے میں نے جھوٹ بولا تھا. وما کان لی علیکم من سلطان، نہیں تھا میرے لیے تمہارے اوپر کچھ زور. سلطان کا معنی زور، میرا تم پر زور نہیں تھا. الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ بلایا تھا میں نے تم کو، میں نے تم کو بلایا تھا. اب دعوتکم کے نیچے بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ بلایا تھا یا انڈائریکٹ بلایا تھا.
میں نے دعوت دی تھی تم کو اس کے اوپر لفظ گمراہی کی طرف، میں نے دعوت دی تھی تم کو گمراہی کی طرف، یا تم سامنے آ کر دعوت دی تھی یا بالواسطہ انڈائریکٹ دعوت دی تھی۔ یہ جو بڑے بڑے مشرک مولوی مشرک پیر یہ میرا واسطہ ہے، ان کے ذریعے میں نے دعوت دی تھی۔ فاستجبتم لی، پر تم نے کہا مان لیا تھا میرا، فلا تلومونی، ساری ملامت مجھ کو نہ کرو، ولوموا انفسکم، زیادہ ملامت کرو اپنے آپ کو، مانا بمصرخکم۔ اس کے نیچے لکھے نمبر 2 جواب امداد، جب یہ کہیں گے ہماری امداد کاری ابلیس کہے گا نہیں ہوں میں فریاد کو پہنچنے والا تمہاری، وما انتم بمصرخی، نہیں ہوں تم میری فریاد کو پہنچنے والے، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، تم میرے کام نہیں آ سکتے۔ انی کفرت، نمبر 3 اعلان بیزاری، نمبر 3 اعلان بیزاری، یقیناً میں ابلیس انکار کرتا ہوں بما اشرکتمون من قبل، اس کا جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا، من قبل، اس سے پہلے بھی لکھے دنیا میں تم نے دنیا میں مجھے شریک بنایا تھا، میں انکار کرتا ہوں میں اللہ کا شریک نہیں تھا۔ یقیناً شرک کرنے والے ظالم ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ شیطان کو تو کوئی شریک نہیں بنا تھا، میں نے سورۃ مریم میں حاشا لکھوایا تھا یا ابت لا تعبد الشیطان، آپ کو بھول گیا ہے، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ یہاں ایک جملہ لکھوا دیتا ہوں، لکھیں مجھے اعمال و افعال میں اللہ کا شریک بناتے رہے ہو، اور میرے اغوا و اذلال کی وجہ سے شرک کرتے رہے ہو۔ میں نے تو خالی تمہیں گمراہ کیا تھا نا۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا بِشَارَةً، اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے عقیدہ ٹھیک، عمل کرتے رہے عمل ٹھیک۔ ثمرہ کہاں داخل کیا جائے گا؟ باغات میں جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں اپنے رب کی توفیق کے ساتھ۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحفہ جنت میں سلام ہوگا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، دلیل نقلی اجمالی از جمیع انبیاء، دلیل نقلی اجمالی از انبیاء علیہ السلام۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے کیسے بیان کی اللہ کریم نے مثال کلمۃ طیبہ یعنی کلمہ طیبہ کی، مثلا مبدل منہ ہے، کلمۃ طیبہ بدل ہے، اوپر لکھ لیں لا الہ الا اللہ۔ کشجرۃ طیبہ، مثل درخت ستھرے کے، طیبۃ کا معنی ستھرا، اصلھا ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، تؤتی اکلھا، دیتا ہے پھل اپنا، کل ہی دن، ہر وقت اپنے موسم میں، نیچے لفظ اپنے موسم میں، بِإِذْنِ رب، اپنے رب پروردگار کی توفیق سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، بیان کرتا رہتے اللہ کریم مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مولا سامنے جملہ لکھیں، نمبر 1، اللہ نے کھجور والے درخت کی مثال دی ہے نا، میں آپ کو جملہ لکھوا دیتا ہوں، نوٹ، کھجور کی طرح توحید کی بنیاد مضبوط ہے، جیسے کھجور کی جڑ مضبوط ہوتی ہے نیچے، کھجور کی طرح توحید کی بنیاد مضبوط ہے۔ نمبر 2، کھجور ہر وقت فائدہ مند، کھجور ہر وقت فائدہ مند، موسم نہ ہو تو بندہ چھوارے کھاتا رہتا ہے، کھجور محفوظ رہتی ہے بڑا عرصہ۔ اسی طرح
توحید بھی ہر وقت فائدہ مند، اسی طرح توحید بھی ہر وقت فائدہ مند۔ نمبر 3، کھجور ہر وقت کھائی جاتی ہے، موحد کا ہر نیک عمل ہر وقت اوپر چڑھتا رہتا ہے، اور توحید کی برکت سے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ حاشیہ ہو گیا، اور لکھیں اوصاف اربع، 4 اوصاف۔ نمبر 1، کھجور دیکھنے میں خوبصورت، خوش مزہ، پھل شیریں اور لذیذ۔ نمبر 2، جڑ مضبوط، گرنے سے محفوظ۔ نمبر 3، شاخیں بلند ہوں تو پھل لذیذ ہوتا ہے، کیونکہ زمین کی قدورتوں سے پاک ہوتا ہے۔ نمبر 4، جو درخت ہر وقت پھل دے وہ بہت عمدہ ہوگا۔ اب یہ 4 اوصاف میں نے لکھوا دیے، میں پھر پڑھتا ہوں، آپ غور کریں، پھر میں اس کو فٹ کروں گا۔ نمبر 1، کھجور دیکھنے میں خوبصورت، خوش مزہ، پھل شیریں اور لذیذ۔ نمبر 2، جڑ محفوظ، گرنے سے محفوظ، جڑ مضبوط ہے۔ نمبر 3، شاخیں بلند ہو تو پھل لذیذ ہوتا ہے، کیوں؟ زمین کی قدورتوں سے پاک ہوتا ہے نا۔ اور نمبر 4، جو درخت ہر وقت پھل دے وہ درخت نہایت عمدہ ہوگا۔ اب لکھیں جی، یہی حال ایمان کے درخت کا ہے، یہی حال ایمان کے درخت کا ہے، دیکھنے سونگھنے میں پاکیزہ، اعمال و اخلاق پاکیزہ، جڑ اللہ کی محبت و معرفت پر قائم، جڑ اللہ کی محبت و معرفت پر قائم۔ اس وجہ سے دین اسلام مومن کے دل میں اتر جاتا ہے۔ اعمال صالحہ کی شاخیں قبولیت کے آسمان تک پہنچتی ہے، اور موحد اس درخت کے ثمرات و برکات سے
ہر وقت فائدہ اٹھاتا ہے. یہ میں نے مثال آپ کو فٹ کر کے عرض کر دی ہے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی. آگے جی وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال کلمے گندے کی اس پر لکھیں شرکیہ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، مثل درخت گندے کے ہے. اب آپ پتہ نہیں جانتے کہ نہیں مولانا بلوچستان آپ کے علاقے میں تمہ ہوتا ہے. تمہ آپ تمہ نہیں سمجھتے، ہوتا ہے بھائی. وہ ہمارے ریتلے علاقے میں ایسے گول فٹ بال کی طرح وہ جو گیند ہوتی ہے اس طرح کڑوا ہوتا ہے. آپ کے علاقے میں ہوتا ہے پہاڑوں میں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کو بروئی میں؟ چھوٹا سا ہوتا ہے گیند کی طرح، بڑا کڑوا ہوتا ہے. تو ریتلے علاقے میں تو بہت ہوتا ہے. وہ کھاؤ یہ سے بڑا مسئلہ ہے. او ہو وہ یاد آیا اس دن وہ آیا تھا تمہیں کا مربع بیچنے کی، یاد ہے نا؟ وہ تمہیں کا وہ تو کڑوا ہوتا ہے نا، اس کو مربع بناؤ نا تو بڑا بہترین بن جاتا ہے. بڑی بیماریوں کے لیے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. ویسے بڑا کڑوا ہوتا ہے. تو ہوتا ہے ریتلے علاقے میں، اس کو ایسے اٹھاؤ نا تو اس کی جڑ نیچے سے مضبوط نہیں ہوتی، جڑ سمیت نکل آتا ہے. تو اللہ نے شرک والے کلمے کی مثال اسی تمہ کے ذریعے دی ہے. حماد کتنا بیٹھے ہیں؟ میاں والی کی زبان، میں تو میاں والی کا نہیں ہوں نا سر، میاں والی کی زبان ہوئے ہوئے. تو ہم تو کہتے ہیں نا کڑتمہ، سریکی والے کہتے ہیں کوڑ تمہ. مولانا منیب میرے دیکھو میاں والی دی بولی کو ہم سناوا. تو ہم تو کہتے ہیں کڑتمہ، اچھا سریکی میں کہتے ہیں کوڑ تمہ. میاں والے کی زبان، میاں والے کہتے ہیں ہڑبا. یہ سب کیا جانتے ہیں؟ ہڑبا میاں والی والے کہتے ہیں ہڑبا. یہ خدایا نام کے اندر بھی کڑوا ہے. اب جی کشجرۃ طیبہ، مثل درخت گندے کے ہیں اجتثت، جو کھیڑا ہوا ہے من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، نہیں اس کے لیے کوئی پائیداری. یہ پہلے جملے کی تاکید ہے اجتثت من فوق الارض کی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، یہ دلیل نقلی سے متعلق ہے. کلمہ طیبہ کا ثمرہ اللہ پکا رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان قبول کر گئے. مومنوں کو اللہ پکا رکھتا ہے بالقول الثابت، ساتھ بات پکی کے، فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی اللہ پکا رکھتا ہے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ گمراہ کرتا ہے کلمہ خبیثہ کی نحوست سے ظالموں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ کرتا ہے جو خود چاہتا ہے. اب اس کلمہ شرک کی مثال بھی لکھ لیں حاشیے پر. شرک کی مثال حنظل والی ہے. ہڑمبا اس کو کہتے ہیں عربی میں حنظل. اس کی جڑ زمین میں نیچے نہیں جاتی. پھل کڑوا اور بدبودار. اسی طرح شرک کڑوا بدبودار. شرک موڑا یہ گندی کو ہے، بدبودار. حنظل اوپر نہیں اٹھتا، حنظل ہڑمبا اوپر نہیں اٹھتا. حماد کی بولی ہے ہڑمبا. کیوں بولتا ہمارا ہڑمبا تھے ہونا ہڑمبا. کیا جملہ عرض کیا مولانا منیب؟ زمین پر جملہ کیوں مولانا صلی اللہ کہہ رہا جملہ اوپر پھل زمین، پودا اور پھل زمین پر پڑا رہتا ہے. پودا اور پھل زمین پر پڑا رہتا ہے.
مشرک کے اعمال بھی اوپر نہیں اٹھتے. اگر دنیا میں ان اعمال کا فائدہ ہو تو آخرت میں بے فائدہ. جس طرح حنظل کی جڑ مضبوط نہیں، اسی طرح شرک کی جڑ مضبوط نہیں. انبیاء علیہ السلام نے آ کر دلائل توحید سے شرک کی جڑ اکھیڑ دی. آ جاؤ مولانا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت. اللہ پکا رکھتا ہے مومنوں کو ساتھ بات پکی کے کلمہ توحید کی برکت سے دنیا کی زندگی میں. جو مومن ہوتا ہے اس کو جو شیطان ہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو وہ گمراہ نہیں کر سکتے. اللہ کی توفیق سے مومن گمراہی سے محفوظ رہتا ہے. الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واقعی کفروی. کیا تو نے غور نہیں کیا، نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف بدلوا نعمت اللہ، جرم اول جنہوں نے تبدیل کی اللہ کریم کی نعمت کو کفر میں، شکر کرنے کے بجائے کفر. وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتارا انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں. یہ اضلال ہے، پہلا زلال تھا اب اضلال. جہنم کون سا تباہی کا گھر؟ یعنی جہنم. سبحان اللہ. من علم ترا کا جملہ لکھے نمبر 1. مراد گزشتہ قوموں کے مشرک اور ان کے پیشوا تو مراد رویت قلبی. نمبر 2 مراد مشرکین مکہ تو رویت بصری. یہ دوسرا قول جو ہے اس کا حوالہ لکھ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب رویت قلبی مراد لیں گے تو الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ رویت قلبی مراد ہوگی. کیا مطلب؟ کیا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو کفر میں. اب یہ رویت قلبی مراد ہوگی. اور رویت بصری مراد لیں گے تو مشرکین مکہ مراد ہوں گے. کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تبدیل کی اللہ کی نعمت کو کفر میں. مشرکین مکہ نے شکر کے بجائے کفر شروع کر دیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتارا انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں یعنی جہنم میں. یصلونہا، داخل ہوں گے جہنم میں. وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور برا ٹھکانہ ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور بنائے انہوں نے اللہ کریم کے لیے کئی شریک. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ لَامِ عَاقِبَةَ، نتیجہ یہ نکلا کہ گمراہ کریں گے اللہ کریم کے راستے سے، اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے والے بن گئے. یہ احلو کی تفسیر آ گئی. اپنی قوم کو کیسے جہنم میں جا اتارا. قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمتعوا، مزے کر لو، نفع اٹھا لو، شرک کرنے والوں نفع اٹھا لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ مِنَ النَّارِ، یقیناً تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہوگا. کل عبادی، دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو. ایک تو وہ انداز تھا. اب یہاں 3 امور آ گئے، سامنے لکھو.
احسان کرو، نمبر 2 صبر کرو، نمبر 3 اللہ کو پکارو۔ احسان کرو، صبر کرو، اللہ کو پکارو۔ قل عبادی الذین آمنوا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاص بندوں کو، یہ پہلی شرافت ہے۔ الذین آمنوا، دوسری شرافت تو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، چاہیے کہ قائم کریں نماز۔ عبارت تھی لیقیموا الصلاۃ، یہ امر کا صیغہ ہے، لیقیموا الصلاۃ۔ اب یہاں لام محذوف ہے لیقیموا الصلاۃ، کیوں؟ اس لیے پہلے پیچھے تھا نا کل امر کا صیغہ، تو پہلے امر کے قرینے سے دوسرے امر سے لام حذف کرنا جائز ہے۔ قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، چاہیے کہ قائم کرے نماز، پہلے امر کے قرینے سے کل، دوسرے امر میں لام کو حذف کرنا جائز ہے۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ پہلے عبادت بدلی تھی صلاۃ، اب عبادت مالی آ گئی، اور خرچ کرے ان چیزوں میں سے، یہ بھی لِيُنْفِقُوا تھا، خرچ کرے ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں، خفیہ بھی و علانیہ ظاہر بھی، جیسے شریعت کا حکم ہے کرنے وقت انفاق، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلال، نہیں ہوگی کوئی خرید و فروخت اس میں، ولا خلال، نہ کوئی دوستی ہوگی۔ اور نا ایک جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، پورے قرآن میں کام آئے گا، ينفقوا کا جملہ۔ قرآن میں جہاں بھی انفاق آیا ہے اس سے مراد مطلق خرچ کرنا نہیں، بلکہ امور خیر میں خرچ کرنا، بلکہ امور خیر میں خرچ کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا کیا معنی ہے؟ کرکٹ کے میچ پر خرچ کرنا، 4000 ٹکٹ خرچ کر رہے ہیں۔ انفاق جہاں بھی قرآن میں آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ آپ جواب ہی نہیں دیتے، میں رنکڑا کا جملہ کیا لکھاؤں گا آپ کو، بس میں سنا دیتا ہوں۔ مما رزقناہم سرا وعلانیہ، رزقناہم، رزقنا میں اشارہ کر دیا، رزق اللہ نے اپنی طرف، ہم نے رزق دیا ہے، ہم نے یہ رزقنا اپنی طرف منسوب کر کے اشارہ کر دیا، خرچ کرنا ہو تو حلال کمائی میں سے کرنا ہے، حرام میں سے نہیں کرنا۔ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، دلیل عقلی آ گئی، اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور اتارا من السماء ماء، بلندی سے پانی، پس نکالے پانی کے ذریعے من الثمرات، میووں میں سے، رزقا لکم، تمہاری روزی کے لیے، وسخر لکم الفلک، اللہ کریم نے کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے کشتیوں کو، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ چلے وہ کشتیاں سمندر میں، بامرہ، حضرت شیخ گیلانی کے حکم سے، حضرت شیخ گیلانی چلا رہا ہے، وسخر، اللہ کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اللہ نے کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے نہروں کو، وسخر لکم الشمس والقمر، اللہ نے کام میں لگا دیا تمہارے نفع کے لیے سورج کو اور چاند کو، دائبین، ہمیشہ چلنے والے دونوں، وسخر لکم اللیل والنہار، اللہ نے کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے رات کو اور دن کو، وآتاکم من کل ما سألتم، اور دی اللہ کریم نے تم کو ہر ان چیزوں میں سے، سألتم، جو تم نے اس سے مانگی ہے، جو تم نے مانگی ہے، اللہ کریم نے ہر ایک چیز تم کو دی ہے۔ نیچے مولانا من کلے، من کے نیچے لکھے بازیا، اللہ نے ساری چیزیں نہیں دی ہیں، بعض چیزیں تم کو دی ہیں، کلے سالتمو، سالتمو کے نیچے مناسب حال،
مناسب حال، جو تمہارے حال کے مناسب ہوں۔ اللہ کریم نے کچھ چیزیں تمہیں دی ہیں اور دی اللہ کریم نے من کل ما، کچھ ان تمام چیزوں میں سے سال تم جو مانگیے تم نے اس اللہ سے، لیکن مناسب حال۔ اب بچہ جو ہے معصوم بچہ اور وہ زہر مانگ رہا ہے، والد کیسے دے گا؟ بچے کو کیا پتا یہ نقصان والی چیز ہے نا؟ جو مناسب حال اللہ کریم وہ دیتا ہے۔ سامنے مولانا جملہ لکھے، مسئول نہ بھی ملے بدل ضرور ملتا ہے، مسئول نہ بھی ملے بدل ضرور ملتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر شمار کرو تم اللہ کریم کی نعمتیں، لا تحصوها، نہیں شمار کر سکو گے تم ان نعمتوں کو۔ مونا نعمت جنس ہے، اس سے مانا جمع والا کیا، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتیں نہیں شمار کر سکو گے ان کو۔ سبحان اللہ۔ اس پر لفظ لکھوانا چاہتا ہوں چھوٹا سا، لا تحصوها، اقسام بھی افراد تو درکنار، بڑا قیمتی جملہ ہے لیکن ذوق والوں کے لیے۔ اقسام بھی شمار نہیں کر سکتے، افراد تو درکنار، نعمتوں کی قسمیں تو شمار نہیں کر سکتے، ایک ایک قسم کے اندر کتنے فرد ہیں وہ کہتے شمار کرو گے۔ پتہ نہیں یہ جملہ سمجھا بھی ہے کہ نہیں علماء نے؟ کیلا ایک قسم، مالٹا ایک قسم، سیب ایک قسم، کھجور ایک قسم۔ میں مثال دے رہا ہوں، اب مالٹا ایک قسم ہے، مالٹوں کے اندر کتنے افراد ہیں؟ لاکھ مالٹا ہے، کروڑ ہے، ارب ہے۔ اب کھجور اس کے اندر قسمیں، ایک قسم کی کھجور ہے اور پھر لاکھوں کروڑ دانے، پھر انگور لاکھوں کروڑ۔ جب ہم قسمیں شمار نہیں کر سکتے، آگے ان کے افراد کیسے شمار کریں گے؟ گنتی کیسے ہو سکے گی؟ ان الانسان لظلوم کفار، یہاں عرض کر رہا ہوں، سورۃ النحل میں عرض نہیں کر سکوں گا، کھولیے مولانا سورۃ النحل۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ توفیق دے، یہ میرا حاشیہ ضرور لوگوں کو سنانا ہے، مجھے بھی ثواب ہوگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ آیت نمبر 17۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکو گے ان کو۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہاں إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، نتیجہ تبدیل کر دیا۔ لکھو مولانا، جب کوئی محسن، صاف کر کے لکھنا ہے، یہ تحفہ ہے، جب کوئی محسن احسان کرتا ہے تو دو حال ہوتے ہیں، تو دو نمبر ایک، حال محسن کہ احسان کر کے اپنے کیے پر نادم تو نہیں، اس کا ذکر سورۃ النحل آیت نمبر 18۔ نمبر 2، اس کا حال جس پر احسان ہوا ہے کہ احسان مانتا بھی ہے کہ نہیں۔ اس کا ذکر سورۃ ابراہیم، یہ آیت نمبر 34۔
اس کا ذکر سورۃ ابراہیم آیت نمبر 34۔ اب سنیں جی، حاشیے کو دیکھیں، مہربانی کریں۔ جب کوئی محسن احسان کرتا ہے تو دو حال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، محسن کا حال، احسان کرنے والا شرمندہ تو نہیں ہے، مجھے احسان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا نہیں، ان اللہ لغفور الرحیم، احسان کرتا جا رہا ہوں لیکن میں احسان پر شرمندہ نہیں ہوں، معافیاں دیتا جا رہا ہوں، رحم کرتا جا رہا ہوں، اور جس پر احسان ہوا اس نے قدر کی ہے کہ نہیں کی۔ فرمایا لظلوم کفار، اس نے تو بڑی ناشکری کی ہے، ہائے اس نے احسان کرنے میں حد کر دی ہے، جس پر ہوا ہے اس نے ناقدری میں حد کر دی ہے۔ یہاں ان الانسان لظلوم کفار، اوپر لکھنے دو لفظ حالات مہمان، وہاں یاد کراؤں گا حالات محسن۔ کیوں مولانا دیکھ کر حاشیہ ذکری سنانے؟ اب ایک اور جملہ لکھے گی، بس یہ حاشیہ ہو گیا، دوسرا لکھے گی۔ یہاں انسان کے دو وصف کون سے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں یہ چھوڑو یا میں دعا کروں۔ یہاں کون سے دو وصف ہیں؟ لکھیں، لظلوم کفار، سورۃ النحل میں اللہ کے دو وصف غفور الرحیم۔ گویا انسان کی ناانصافی کے مقابلے میں مغفرت، لظلوم غفور، ظلوم اور غفور، انسان کی ناانصافی کے مقابلے میں مغفرت، اور کفران نعمت کے مقابلے میں اللہ کی رحمت۔ کفار رحیم، کفران نعمت کے مقابلے میں رحمت۔ اب آپ بتائیں ظلوم کا مقابلہ کس سے ہے؟ بولتے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ ظلوم کا مقابلہ کس سے ہے اور کفار کا مقابلہ کس سے ہے؟ فرمایا ظلوم، تم نے ناانصافی میں حد کر دی ہے انسان، میں اللہ کریم نے مغفرت میں حد کر دی ہے۔ تو نے کفار نہ شکری میں حد کر دی ہے، لیکن نہیں میں اللہ نے پھر بھی رحمت میں حد کر دی ہے۔ اور مولانا پھر زور کے بعد اللہ نے توفیق دی تو اب میں تھک گیا ہوں۔